حفظ قرآن مکمل کرنے پر ہم نے یہ چھوٹی سی تقریب منعقد کی۔ دنیا بھر میں لاکھوں بچے جو حفاظ ہیں قرآن کے، ان کی صف میں یہ بچہ بھی آج شامل ہو گیا۔ اس وقت دو مذاہب ایسے ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ ان کو آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ یہودی اور دوسرے نمبر پہ نصارہ عیسائی۔ لیکن حیرت انگیز طور پر آپ دیکھیں، پوری دنیا میں ایک بھی توریت کا حافظ نہیں ہے۔ پوری دنیا میں ایک بھی بائبل کا حافظ نہیں ہے۔ ان کی دونوں کتابیں مسخ ہو چکی، تبدیل ہو گئی، یہاں تک کہ جس زبان میں یہ نازل ہوئی تھی وہ زبان ہی اللہ نے دنیا سے ناپید کر دی ہے۔ اب اس کے کئی ترجمے ہیں، ہر ترجمے میں اختلاف ہے۔ اور یوں ایک مذہب بدھ مذہب ہے، ان کے پاس کوئی جو ہے کتاب تو ہے ہی نہیں، البتہ کچھ مشقیں کرتے ہیں دماغی اور کچھ ورزشیں کرتے ہیں، یہ ان کی عبادت ہے۔ ہندو ایک بڑی تعداد میں دنیا میں آباد ہیں، لیکن ان کے پاس بھی کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے۔ ان کے بزرگوں کی لکھی ہوئی چند گیتا، رامائن اور اس طرح کی بھارتی کیا نام سے ہے وہ مہا بھارت کے نام سے کچھ کتابیں ہیں جن کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے، چند کہانیاں ہیں افسانوی، اور یہ ان کا مذہب ہے۔ لیکن آج 1400 سال ہو گئے قرآن کریم کو نازل ہوئے۔ دنیا کا کوئی ملک، کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پر قرآن کریم کے بہت سارے الفاظ موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اسلام کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، سبحان اللہ۔ نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ اللہ اس قرآن کریم کو نازل کرنے والے بھی ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں، اور دنیا میں ایک خودکار نظام ہے۔ اللہ جس کو منتخب کرتے ہیں، جس بچے کو منتخب کرتے ہیں، اس کے سینے کو قرآن کے لیے لوح محفوظ بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں کوئی تخصیص نہیں، یہ امیر کا بچہ ہے یا غریب کا، رنگ کا کالا ہے یا گورا، بس اس کا انتخاب ہے۔ ثم اورثنا الکتاب، ہم اس کتاب کی میراث ان لوگوں کو دیتے ہیں الذین اصطفینا من عبادنا، جن کو ہم اپنے بندوں میں سے چن لیتے ہیں، منتخب کر لیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ 3 گروہ ہو جاتے ہیں، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ۔ قرآن کریم کی میراث مل گئی، پھر یہ 3 گروہوں میں بٹ جاتے ہیں۔ پہلا ایک طبقہ وہ ہے جس کو قرآن کا ہم وارث تو بنا دیتے ہیں، لیکن وہ اپنے نفسوں پہ ظلم کرتا رہتا، عمل نہیں کرتا۔
دوسرا طبقہ فمنہم مقتصد، درمیانے، نیکی بھی نہیں چھوڑتے گناہ بھی نہیں چھوڑتے، وہ بھی رگڑ جاتے ہیں۔ تیسرا طبقہ فمنہم سابق بالخیرات، جو نیکیوں میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ مسلم شریف کی اللہ کا مجھے شفا فرمائے حدیث ہے، جہاں مجھے حوالہ یاد ہے، مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ حدیث میں ہے اللہ ان تینوں گروہوں کو قیامت کے دن بلائے گا، اور پھر ان سے بلا کر ان کو کہے گا کہ میں نے یہ کتاب کی میراث اس لیے تمہیں دی تھی تاکہ اس کے بہانے تمہاری بخشش کروں۔ درجہ تو الگ الگ ہر ایک کا ہوگا، لیکن فرمایا تینوں گروہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ تو یہاں سے ایک بات سمجھ لے کہ عقیدے کی اصلاح شرط ہے۔ آدمی قرآن تو پڑھتا ہے لیکن عقیدے میں فساد ہوگا تو وہ کس کام کا پڑھا؟ قرآن اسے توحید سکھا رہا ہے، وہ شرک پہ لگا رہا ہے۔ قرآن اسے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہا ہے اور وہ دوسروں کی عبادت کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ قرآن ایک اللہ کی سور و پکار اور اسے مدد و فریاد کرنے کو کہتا ہے، اور اس نے ہزاروں بنا رکھے ہوں۔ قرآن نبی کی پیروی کا کہتا ہے اور یہ بدعات کی طرف لے جا رہا ہے۔ ایسوں کی بخشش نہیں ہوگی، شرط عقیدہ بھی صحیح ہو، بے عملی ہو۔ تو میرے بھائیوں، میں نے کوئی لمبا باز نہیں کرنا، دو چار باتیں عرض کرنی تھی اسی مناسبت سے کہ قرآن کریم کے 4 حق ہیں، اس کو بہت زیادہ تلاوت کر کے پڑھا جائے۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کی 30 نشانیاں قرآن میں بیان کی ہیں، آپ ترجمہ پڑھیں اور وہ تلاش کریں، پھر جس میں وہ نشانیاں پائی جائے نا، اس اللہ کے ولی کے غلام بن جاؤ، اور جو خلاف قرآن ہو اور دعویٰ ولایت کا ہو اسے چھوڑ دو۔ تو ان میں ایک نشانی یہ بیان کی ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، سبحان اللہ، وہ قرآن اتنا پڑھتے ہیں کہ تلاوت کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ ہمارے نبی راتوں کو قرآن پڑھتے تھے تو پاؤں مبارک پر برہم آ جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو جاتے تھے اور 2 دن تک انہیں بخار آ جاتا، اب بستر میں پڑ گئے تھے۔ حضرت عثمان ایک رات میں روزانہ قرآن کریم کا ختم کرتے تھے، ایک رات میں بھی 1 رکعت کے ساتھ، اور فرماتے تھے کہ وہ ہمارا دن سب سے زیادہ محرومی کا دن ہوگا جس دن ہم دیکھ کر قرآن کی تلاوت نہ کریں۔ تو اتنا قرآن سے محبت تھی، ہر وقت قرآن کی زیارت۔ پھر جب موت آئی نا تو حضرت عثمان قرآن ہی تو پڑھ رہے تھے، سبحان اللہ۔ تو شہادت کے وقت آپ کے خون کے چھینٹے قرآن کی جس آیت پر پڑے وہ یہی تھی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو قرآن جو اس سے محبت کرے گا، قرآن قبر میں بھی اس کا ساتھ دے گا۔ سبحان اللہ۔ سب سے مشکل وقت ہوگا جب ہمیں قبر میں ڈال کر ہماری آخری سلیب رکھی جا رہی ہوگی، خوب اندھیرا ہو جائے گا، تنگ قبر ہوگی، سب چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اس وقت میں وَخَيْرُ الْفَتَى يَرْتَعُ فِي ظُلُمَاتِهِ مِنَ الْقَبْرِ يَلْقَاهُ سَنًا مُتَهَلِّلًا۔ قرآن کا قاری، قرآن کا دو
روشن ہوگی نا۔ تو تلاوت آج کی نئی نسل کو کیا سمجھائیں، یہ کیا سمجھے گی کہ تلاوت کی لذت کیا ہے اور تلاوت کی فضیلت کیا ہے؟ انہوں نے تو گانے سننا سیکھا ہے، موبائل چلانا سیکھا ہے، فلمیں ڈرامے گھنٹوں بیٹھنے دیکھے سیکھے ہیں، قرآن کہاں پڑھنا سیکھا؟ ان کو کیا پتا کہ راتوں کو اٹھ کر قرآن پڑھنے کے کیا فضائل ہوتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اور دور نہ جائیں، میں نے آپ کو عرض کیا حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی دادی حافظہ تھی، ایک منزل تو وہ روزانہ پڑھتی تھی، ایک منزل، یہ جو 7 منزلیں ہیں نا قرآن کریم کی، ایک منزل روز پڑھتی تھی، 7ویں دن قرآن تو تلاوت میں ختم ہوتا تھا، لیکن رمضان میں پورا قرآن ختم کر کے 10-11 پارے اور بھی پڑھتی تھی۔ سوچیں کیا اتنی تھی بات کہ کمزور نسوانیت اور بڑھاپا اور 100 عوارضات ہوں گے، اوپر سے روزہ بھی ہے، اس کے باوجود اتنا قرآن پڑھ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب مائیں ایسی ہوں گی تو بیٹے تو زکریا جیسے ہوں گے نا بیٹے۔ سبحان اللہ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کریم تلاوت کی برکت سے حافظ بنا لیا۔ بعد ایسے خوش نصیب ہیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی تھے۔ ان کی والدہ جب ان کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لائی، ان کو عالم بنائے، تو فرمایا نہیں، پہلے جاؤ اس کو حافظ بناؤ، کیونکہ ہم قرآن کریم جو مسائل فقہ کا کام ہم کرتے ہیں، مسائل جو قرآن و سنت سے تخریج کرتے ہیں، ان کا قرآن و سنت سے انتشار پیدا کرتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے قرآن کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہم سب سے پہلے مسئلہ قرآن سے لیں گے، قرآن میں نہ ملا حدیث سے لیں گے، حدیث میں نہ ملا تو اجماع امت سے لیں گے، وہاں سے بھی نہ ملا تو پھر اس پر قیاس اور اجتہاد کریں گے۔ تو قرآن ہمارا پہلا ماخذ ہے، اس کو حفظ کراؤ پہلے۔ والد جو ہے ان کو لے گئے مدرسے میں، 7ویں دن واپس لے آئے، بھائی تم میں نے کہا تھا اس کو حافظ بناؤ، کہا حضرت جی یہ 7 دنوں میں حافظ بن چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگ فقہ کو گالیاں دیتے ہیں، بے وقوف، حدیث کی باتیں کرتے ہیں، فقہ کی مخالفت، ان کو کون سمجھائے کہ قرآن اور حدیث کا نچوڑ اور خلاصہ فقہ ہے، اور اس میں سب سے زیادہ کردار ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں کا ہے۔ تو اتنا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا آپ نے، بڑے فقیر، بڑے عالم گزرے ہیں اور بڑے مجاہد گزرے ہیں، حق گو بھی تھے، اس لیے کئی دفعہ جیل بھی گئے۔ آخری دفعہ جب گئے تو 2 سال کی جیل تھی، اس میں آپ نے کئی جو ہے مقالے لکھے، کتابیں لکھی، وہیں سے بیٹھ کر مسائل کا حل بتاتے، اور اس کے ساتھ جو ہے 80 قرآن کریم بھی ختم کیے۔ اب 81واں قرآن پڑھ رہے تھے کہ موت آ گئی۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جن کا میں بھی ذکر کیا، انہوں نے 1000 بڑی مقصود کتابیں لکھی ہیں۔ ایک یہودی نے ان کی ایک کتاب پڑھی تو اشش کر گیا، کہنے لگا یہ چھوٹے محمد کا حال ہے، بڑا محمد کیسا ہوگا، مصیبت ایمان لے آیا۔ تو اتنا قرآن سے ہمارا تعلق رہا، ہمارے بزرگوں کا، دور جا جائیں۔ ہم نے اپنے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1 مہینے میں قرآن حفظ کیا ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی نے 1 مہینے میں قرآن حفظ کیا، مولانا سلیم اللہ خان نے 1 مہینے میں، مولانا مسعود اظہر نے 1 مہینے میں قرآن حفظ کیا۔ تو ہماری تو تاریخ بھری پڑی ہے قرآن پڑھنے والوں کی۔ تو
میرے ماموں تھے حافظ غلام محمد، انہوں نے زندگی میں قرآن ہی پڑھایا اور خود بھی بے انتہا پڑھتے تھے۔ رات کو نیند میں کبھی کبھی آدھا سے 12 تک نیند نہیں پڑ جاتے تھے، نیند بھی کر رہے قرآن بھی پڑھ رہے۔ کہتے ہیں جب موت کا وقت آیا تو بے ہوش تھے اور بے ہوشی میں بھی ان کے لب ہل رہے تھے اور وہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہاں ہمارے یہاں 12 چک کے ساتھ ایک بستی ہے رجا عباسی، ایک نام بڑا بھی اچھا ذہن میں تھا بھی، غلام فرید۔ غلام فرید ایک یہاں ہوتے تھے، میرے چاچا کے شاگرد تھے، میرے چاچا مولانا غلام محمد بھی یہاں رہے، ان کا شاگرد۔ اتنی اس شخص کو قرآن سے محبت تھی، ہر وقت تلاوت۔ ایک دن مجھے یہاں ملنے آئے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ 2 منٹ تشریف رکھیں، میں آتا ہوں۔ میں جب آیا تو وہ بندہ مسجد میں جا کے قرآن پڑھ رہا تھا، اتنی دیر بھی کیوں فالتو میں گزر جائے۔ اور کہتے ہیں جب اس کی موت آئی نا تو اس نے قرآن کریم وضو کیا، قرآن اٹھایا، کھول کے بیٹھا ہی تھا کہ ادھر ہی موت۔ مولانا شفیق الرحمان درخواستی آخری وقت میں قرآن سے بہت محبت کرنے والے تھے نا، آخری وقت میں قرآن اٹھایا، تلاوت کی، جب موت کا وقت آیا قرآن سینے سے لگا اور جان دے دی۔ مولانا فدا الرحمان درخواستی 10 پارے روز قاری سے سنا کرتے تھے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، پڑھ نہیں سکتا، تو مجھے 10 پارے روز قرآن سنایا کرو۔ کہتے ہیں کہ جب موت آئی تو قاری اللہ دار قرآن سنا رہا تھا، تو ہمیں کیا پتا قرآن کی لذت کا، یہ نوجوان نسل ہماری کیا سمجھے۔ ہم تو وہ لائق لوگ ہیں کہ سال میں بھی پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے تلاوت میں۔ تو قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، دوسرا حق ہے خدا کے بندوں اس کو سمجھ کے پڑھا جائے۔ ایک آیت روز سمجھ لو، ایک آیت ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہمارا محبوب ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ آپ تلاوت اس نیت سے پڑھیں کہ میں سب سے اونچے کا کلام پڑھ رہا ہوں اور سب سے اونچے کو اپنا کلام سنا رہا ہوں، پھر دیکھیں کیسا مزہ آتا ہے۔ سمجھ کے پڑھیں، دنیا کی کوئی کتاب آپ پڑھیں ترجمے کے ساتھ، آپ اس کو کسی زبان کی کتاب لے کے پڑھیں، وہ آپ کے ذہن کو متاثر کرے گی مگر دل کو متاثر نہیں کرے گی۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اس کو آپ سمجھ کے پڑھیں، یہ آپ کے دل پر بھی اثر کرتا ہے بلکہ دل کو پکڑ لیتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر جوان نڈلی جو افغان طالبان کی قیدی تھی، برطانیہ کی صحافی، لاکھوں مثالیں موجود ہیں جنہوں نے قرآن کو سمجھا، قرآن نے انہیں سیدھے راستے میں لگا دیا۔ اس لیے جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ یہی فرماتے ہیں ان ھذا القرآن، یہ قرآن ہے یہدی للتی ہی اقوم، جو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور یہودیوں، عیسائیوں، مجوسیوں، پارسیوں، ہندوؤں، سکھوں، ہدایت چاہتے ہو ایک ہی راستہ ہے، قرآن سے اپنا تعلق چھوڑو۔ اور بریلویوں، دیوبندیوں، اہل حدیثوں، جماعت اسلامی والوں، چھوڑ دو اپنے تفرقے۔ ہم ان تفرقوں کو انگریز کی سازش سمجھتے ہیں۔ انگریز لانتی سے پہلے نہ یہ دیوبندی تھا، نہ بریلوی تھا، نہ اہل حدیث تھا، نہ جماعت اسلامی تھی، مسلمان تھے۔ لیکن الحمدللہ آج ہم جس کسی مجمع میں جاتے ہیں ہمیں تو کوئی نہ بریلوی نظر آتا ہے نہ دیوبندی، نہ کوئی اہل حدیث نہ جماعت اسلامی، ہمیں تو سارے محمدی نظر آتے ہیں۔ آج بھی اپنی سازشوں میں ناکام ہیں، نفرتوں کو مٹائیے، ہم ایک ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی بات ہو رہی تھی، ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے کی۔ ایک آیت قرآن کریم کی 9 روز اس کا مطالعہ کرو، انشاءاللہ قرآن سیدھے راستے پہ لگائے گا۔ اگر آپ کا دل مطمئن نہیں، آپ ابھی تک تشویش میں ہیں کون سا راستہ سیدھا ہے، لوگ آ کے کہتے ہیں جی کو مولوی کی کہتا ہے تو کی کہتا ہے سیکھتے جائیں۔ کہتا ہوں کبھی بازار میں تو آپ کو یہ نہیں ہوا اختلاف کے، بازار میں تو سارے اپنی اپنی بولی بولتے ہیں، ہم کس سے سودا دیں؟
پھر بھی کرتے ہو، کوشش کرتے ہو ہمیں صحیح چیز مل جائے، کرتے ہو کہ نہیں؟ یہاں کون سی پرابلم ہے؟ تھوڑی محنت تو کرو۔ اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں جدوجہد کرے گا اس کو راستہ دیں گے۔ تو بہرحال میرے دوستو، قرآن کریم لے لیجیے، سارے تفرقوں کو ختم کر دے گا قرآن، اور قرآن آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر لا کر کھڑا کر دے گا، چھوڑ دو ساری چیزیں۔ تو بہرحال تیسرا حق ہے قرآن کریم کی کے اوپر عمل کرو بھائیو۔ بس ایک وہی انسان اس دنیا میں کامیاب ہے جس نے قرآن پر عمل کیا، وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر قرآن کو عملی زندگی بنائے۔ پوچھا گیا عائشہ صدیقہ سے کہ بتاؤ ہمارے نبی کے اخلاق کیا تھے؟ فرمایا کان خلقہ القرآن، سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے، سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے۔ قرآن کی عملی صورت دیکھنی ہے تو محمد رسول اللہ کو دیکھو۔ ہم بھی محمدی تبھی بنیں گے جب قرآن پر عمل ہوگا۔ اور آخری بات فرمایا قرآن کریم کی دعوت کرو، اس کو پھیلاؤ کسی بھی طریقے سے، مدارس کے ذریعے، اور آپ کو پریس سے تعلق ہے، پریس کے ذریعے، آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا سے، اس کے ذریعے جس طرح ممکن ہو قرآن کی دعوت کو عام کرو۔ انشاءاللہ یہ قرآن اس دنیا میں بھی ہمیں اونچا کرے گا اور آخرت میں بھی ہمیں اونچا کرے گا۔ میں اپنے اس مدرسے کی انتظامیہ خصوصاً بھائی غلام مرتضیٰ صاحب، بھائی عبدالعظیم صاحب، اور ان کے رفقائے کار ہمارے امیر صاحب بھائی عبدالوارث صاحب، اور ادھر ڈاکٹر طارق صاحب، میاں مقبول صاحب کے بیٹے، اور دوسرے جو میرے کبھی ذہن میں نہیں، سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ کی چھوٹی سی محنت